کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، تو آپ یہ بات نہ کریں. آپ ایسے اس کو وہ بہت اس طرف لے جاتے ہیں جیسے کوئی ڈس رسپیکٹ والی بات ہو رہی ہو، جب ان کو آپ ان کی لائف کے ایگزامپلس دیتے ہیں یا کہتے ہیں. پھر کس قابل ہے؟ اگر اس قابل نہیں تو کسی قابل تو ہوں گے نا. تو ضرور سوال کرنا چاہیے پھر کس قابل ہیں. کیا اس سنت کو پاؤں تلے رونڈنے کے قابل ہے؟ یعنی یا تو اس کے مطابق عمل کریں گے یا پھر اس کو پس پش ڈال دیں گے. تو کس قابل ہیں؟ دو میں سے. تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد رکھو تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ. زندگی مشکل لگتی ہے نا. وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان کو اگر مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب کسی آزمائش پر ڈالتے ہیں، میں چند مثالیں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی. 18 سال حضرت ایوب پر آزمائش آئی، سویئر سکن ڈیزیز، چوزے کی طرح ہو گئے تھے اتنے چھوٹے سے، اور اتنے مال و دولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، سارا مال چلا گیا، بچے سارے فوت ہو گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، دوست احباب چھوڑ گئے، ساری دولت چلی گئی، گھر بار بھی چلا گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا. حتیٰ کہ آخر میں بیوی سے بھی علیحدگی ہو گئی. آخر میں انہوں نے دعا کی تھی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان. 18 ایئرس کے دوران لوگوں کو بڑا مال بھی ملا، بڑی صحت مند زندگی گزار کے لوگ دنیا سے بھی چلے گئے، اور لوگوں کو بڑے مواقع ملے، چانسز ملے. درجہ کس کا اونچا ہے؟ مقام کس کو اونچا ملا؟ کمائی کس نے کی؟ آپ اگر دیکھیے تو ایوب علیہ السلام نے جو 18 برس گزارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی لوگوں کو دکھایا کہ ایوب علیہ السلام کو پھر اتنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اولاد بھی دی، بیوی بھی، صحت بھی عطا کی، اور بہت زیادہ حسن بھی عطا کیا. ظاہر سب کچھ سارے جہان نے دیکھا کہ آزمائش میں ایوب علیہ السلام نے جو کمانا تھا وہ کما لیا، اور جو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، اس سے بڑھ کر لوٹا دیا. تو وقت تو سب کے پاس ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے کون سا انسان جنت کے کس درجے پہ جانے کے قابل ہے. جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، صرف دکھتی نہیں ہے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ہم محسوس نہیں کر سکتے 5 سینسز کے ذریعے سے، لیکن وہ گھر ہے، وہ موجود ہے. دیکھیے ہمیں پتہ ہے کہ اچھا دنیا میں ایسی جگہ ہیں جیسے یعنی جنت کی تلاش میں تو انسان ہے نا، اور ایسے جزیرے جہاں پہ لوگ جس کو جنت سمجھ کے جاتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ یعنی ہم نے جو چیزیں نہیں دیکھی، لیکن دنیا میں اگر کوئی ہمیں بتائے تو ہمیں یقین آ جاتا ہے، لیکن جنت کے بارے میں پھر بھی ڈاؤٹ ہی میں رہتے ہیں، شیکی. کسی سے کہتے ہیں کچھ نہیں، لیکن اندر وہ یقین ہالونیس ہوتی ہے، کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں جنت کے بارے میں، اس کے دل کے اندر اتنا یقین نہیں اترتا. تو جنت کے اعلیٰ درجات تو انبیاء کے لیے اسی وجہ سے ہیں کہ انبیاء سب سے زیادہ آزمائے گئے. تو یہ جو ٹرائلز ہوتی ہیں نا، یہ فیلئر نہیں ہوتا، یہ کامیابی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے کے لیے کسی کو کسی سچویشن میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ اس فیلئر میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے ری ڈائریکٹ ہو جائے، یعنی جس طرح سے جس پوزیشن پہ اس سے زیادہ آگے چلا جائے. کیا جب دنیا میں امتحان ہوتے ہیں تو امتحان اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کو یعنی پروموٹ کرنے کے بجائے ڈیموٹ کر دیں. تو امتحان تو اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان اور آگے چلا جائے. جس نے MBBS کر لیا اس کے لیے آگے اسپیشلائزیشن کے چانسز ہیں. اب اسپیشلائزیشن کے دوران جتنی تنگی سے یہ جو ہماری یعنی ہمارے بچے ہیں گزرتے ہیں، تو نیچرلی انہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ہاؤس جاب میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو کس وجہ سے کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یقین ہے نا. تو امتحان سے گزارنے کا مقصد فیل کرنا نہیں ہوتا،
اونچے درجے پہ لے جانا لے جانا. جزاک اللہ خیر. جی آپ کوشچن کر لیں. السلام علیکم استاذہ. میرا وعلیکم کویشچن ہے اسپرچویلٹی کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں, کہ قرآن اور سنت کے مطابق یہ کیا ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں روحانیت کے بارے میں ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ جیسے اسٹوریز ہوتی ہیں اولیاء کرام کی کہ انہوں نے یہ کیا پھر وہ اس لیول پہ چلے گئے, تو کیا اس کے لیے نالج اور عمل کسے آپ اس طرف جا سکتے ہو روحانیت کے, یا کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو, جیسے لوگ کہتے ہیں گفٹیڈ ہیں کچھ لوگ, یہ روحانیت ایسے نہیں مل سکتی, ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں, اس کے بارے میں کویشچن کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ مریم, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, اور نیچرلی اس کی وضاحت کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جسم بھی عطا کیا, اور صرف وہ ایک باڈی نہیں ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے. روح کیا ہے, اس کے بارے میں رسول اللہ سے بھی سوال کیا گیا تھا. خود قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے. روح سے مراد اصل میں کیا ہے, وہ جو یعنی ہمارے اندر ایک میں ہے, یعنی ہم جو اصل میں ہم جس کی وجہ سے زندہ ہیں, جس کو کبھی موت نہیں آنی, جو ہماری اصل ریالٹی ہے. باڈی تو اس کا ایک گھر ہے نا, فار دا ٹائم بینگ اس کو یہ باڈی ملی, تو روح ہماری اصل ہے, آپ یوں کہہ لیجئے. اب بات یہ ہے کہ روح کے بارے میں جو فلسفیز اور جو کچھ دنیا میں کہا گیا اور اس کے اوپر جو ریسرچز ہوئیں, اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے روح کو کریٹ کیا اس کی کتاب میں موجود ہیں تو سچ ہے, اگر موجود نہیں تو فالس ہے, جھوٹ ہے. اگر رسول اللہ نے جو کچھ کہا, تو چونکہ آپ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے تھے, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ عین وہی ہے. تو اگر رسول اللہ نے اس طریقے کو اب اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں, تو وہ یعنی فلسفہ, ہم پھر اس کو قرآن اور سنت کی میزان پہ پرکھیں گے. اگر جیسے سائنٹیفکلی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ایکسپیریمنٹل میزان پہ پرکھتے ہیں نا, پھر وہ چیز پتہ چلتی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اسی طرح سے جس وقت ہم کسی بھی فلسفی کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ اسلامک ہو یا غیر اسلامی, تو ہم اسے قرآن و سنت کی میزان پہ پرکھتے ہیں. اگر تو ٹھیک ہو تو ہم مانتے ہیں, ورنہ نہیں مانتے, کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے. تو روح کو اس نے پیدا کیا, اس نے ایسا کوئی فلسفہ نہیں دیا. جو کچھ ہے اس نے اپنی کتاب میں بتایا, اور ہمیں یہ بتایا الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا, اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. آپ نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی گائیڈ لائن کے لیے دینا تھا وہ دیا جا چکا. اس سے آگے جو کچھ بھی ہمارے یعنی آپ ائمہ سوچیں یا اسکالرز سوچیں, ہر ایک چیز کو اسی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا. جو اس کسوٹی پہ پوری اترتی وہ سچ ہے, جو نہیں اترتی وہ ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور وہ سچ نہیں ہے. تو یہ جو روحانیت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ شاید یعنی کہ گاڈ گفٹڈ ہے اور یہ علم لدنی ہے اور یہ بہت کچھ, اور اس کا کوئی پروف نہیں ہے. اور اس کے لیے جو سلاسل تصوف ہیں اور اس کا باقی جو سلسلہ ہے, اور اس کو پھر یعنی اگر آپ اس کے لٹریچر پہ جائیں, میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہوئی ہے, یعنی صرف جنرلی نہیں بلکہ اپنی اسٹڈیز کے دوران بھی سلاسل تصوف پر. تو یعنی اس کو پیچھے جا کے کھوج لگاتے ہیں آخر تک پہنچتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات یعنی جہاں سے چلی تھی وہیں سے ٹھیک نہیں تھی.
تو اس کو بڑھتے بڑھتے جب آپ کو پتہ ہے جب شروع میں کوئی چیز چھوٹی ہوتی پھر بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی بن جاتی ہے تو لگتا ہے یہی اصل ریالٹی ہے. تو ریالٹی وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ان کو اگر مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی. ہم جب روح کی بات کرتے ہیں 4 ٹرمینالوجیز ہیں جو جنرلی یوز ہوتے ہیں، روح، نفس، عقل اور قلب. قرآن حکیم میں جو ٹرم استعمال ہوتی ہے قلب، لیکن یہ وہ دل نہیں ہے جسے ہم یعنی میڈیکل سائنس میں جسے ہارٹ کہتے ہیں. اسی وجہ سے قلب اور برین کے درمیان کی کافی فلسفیز بھی موجود ہیں. تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جو اثر پڑتا ہے وہ انسان کی روح پہ پڑتا ہے. اور انسان جس وقت یعنی ان اثرات سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو ہیل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا علاج ہمارے پاس اللہ کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی دین، اس کے باہر کچھ نہیں ہے، کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا. تو یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم اسپرچول ہیلنگ کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم قرآن و سنت کے مطابق، اور خاص طور پر جب بھی کوئی بات کرنے لگتا تو اللہ کے رسول کی بات سچی ہے اس بات سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی رول ماڈل بنائے، اور ان سے زیادہ سچی روحانیت کہیں بھی نہیں تھی. تو روح سے مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ جدید ٹرمینالوجی میں سب کے ذہنوں میں یہ بات زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے یعنی دونوں طرف ایک کنفیوژن سی پیدا ہوتی ہے کہ کچھ نہیں ہے سوائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تزکیہ کے. دیٹ از تزکیہ، اسے تزکیہ کی اصطلاح استعمال ہوتی، یا یہ ہے کہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ تھاٹ. اوکے جی. اسی سے فردر کویشچن ہے کہ جب آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، تو آپ یہ بات نہ کریں. آپ ایسے اس کو وہ بہت اس طرف لے جاتے ہیں جیسے کوئی ڈس رسپیکٹ والی بات ہو رہی ہو. جب ان کو آپ ان کی لائف کے ایگزامپلس دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اس سے آپ لرن کر سکتے ہو، یو شوڈ لرن فرام دیٹ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ ان کی فالو کریں کھانے سے لے کے ہر چیز تک، تو وہ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ آپ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، یہ ڈس رسپیکٹ ہے بیکاز ہم اس قابل نہیں ہیں. اس کا پھر کیا آنسر دیا جائے؟ پھر کس قابل ہے؟ اس کا پھر کیا ان کو جواب دیا جائے، کیا آنسر کیسے پھر ان کس کو قابل ہیں؟ پھر کس قابل ہے؟ اگر اس قابل نہیں تو کسی قابل تو ہوں گے نا، تو ضرور سوال کرنا چاہیے پھر کس قابل ہیں. کیا اس سنت کو پاؤں تلے روندنے کے قابل ہیں؟ یعنی یا تو اس کے مطابق عمل کریں گے یا پھر اس کو پس پش ڈال دیں گے، تو کس قابل ہیں؟ 2 میں سے تیسری چوائس تو ہے نہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی کوئی بھی اور سوال ہے تو آپ آ سکتے ہیں. استاد جی مسفرہ نذیر آن لائن پوچھ رہی ہیں کہ استاد جی میرا سوال ہے، موت یاد تو آتی ہے لیکن یادوں میں بس نہیں جاتی اور پھر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ایسا کیا کریں کہ موت ہماری یادوں میں بس جائے، یہ بات یاد رہے کہ اللہ نے حساب لینا ہے؟ سوال اچھا ہے اور بات ٹرو ہے کہ انسان موت کو یاد کرتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے، پھر یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد رکھو تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ. زندگی مشکل لگتی ہے نا اگر موت کو ہر وقت یاد رکھیں تو انسان ایسی چیزوں کو زیادہ یاد نہیں رکھنا چاہتا جس کی وجہ سے انسان یعنی تھوڑا یعنی اپنے آپ کو زیادہ رسپانسبل فیل کرتا ہے، مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ یوں نہیں ہے کہ انسان ہر وقت یعنی کہ اس کو کسی کی ڈیتھ ہوتی بھی یاد آتی رہے یا کوئی ڈیڈ باڈیز نظر آتی رہیں یا خوابوں میں انسان مردوں کو دیکھتا رہے یا اسی طرح سے ہر وقت یعنی اس سے جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی بے ثباتی کو یاد رکھو نا. ہر چیز کل من علیہ فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے. اور اسی طرح سے جیسے یعنی انسان جس وقت موت کے حالات کو پڑھتا ہے
یعنی خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا، رسول اللہ نے اس بارے میں کیا کہا، اور جیسے بہت ساری کتابیں اس کے پر لکھی کہ انسانیت موت کے دروازے پر، بہت سارے لوگوں کے حالات ہیں جو ڈیتھ کے ٹائم پہ انہوں نے کیا بات کہی، وہ چیزیں انسان کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر ہارون الرشید اور مامون الرشید کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں ان کو ہمیشہ مکس کر دیتی ہوں کہ اس میں اصل واقعہ کس کا تھا. تو مجھے یعنی یہ بات، ان کی موت کا وقت آیا نا تو ظاہر ہے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں یعنی ایسا ماحول میسر ہوتا ہے، ایسے بستر اور ایسا کمفرٹ نصیب ہوتا ہے زندگی میں کہ ان کے لیے کسی بھی تکلیف کو سہنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنا بستر چھوڑ دیا، زمین پر آ کر لیٹ گیا، بوریا بچھا لیا اور دعا کرنے لگا کہ اے وہ جس کو کبھی موت نہیں آنی، اے وہ جو عظیم بادشاہت کا مالک ہے، اس پر رحم کر دے جس کی بادشاہت جا رہی ہے، یعنی جس کی زندگی زوال پذیر ہے اور جس کی بادشاہت اس کے ہاتھ سے جاری، اس پر رحم فرما دے. میں نے جب اس سٹوری کو پڑھا، یعنی یہ واقعات پڑھ رہی تھی، تو میرے ذہن میں یہ بات بہت گھومتی ہے. اور اسی طرح سے جس وقت آپ موت کے حالات کو پڑھتے ہو مختلف افراد کے، تو یہ چیزیں ریالٹی بن کے سامنے آتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں تو ہر وقت ہر جگہ موت کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اس کی صفات کا تذکرہ. آپ کو قرآن مجید کی حیرت انگیز بات محسوس ہوگی، آلموسٹ شاید ہی کوئی آیت ہو جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی صفت کا تذکرہ نہیں، اکا دکا آیات کے علاوہ. آپ جس آیت کو پڑھیں گے آیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا تذکرہ ہے. تو اللہ کی قدرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو دوسری بات آٹومیٹکلی ذہن میں آتی ہے کہ اللہ عظیم ہے، اور ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا کنیکشن ہے اور ہماری ذات کی کیا حیثیت ہے. اور ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب محبت کرتے ہیں تو ہم ریالٹی کی گراؤنڈ پر آ جاتے ہیں کہ ہم یعنی اس وقت دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے کام کر رہے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ جب ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. تو جو چیز بہت زیادہ موت کو یاد کروائے گی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر ایک تکلیف، صدمے، کسی چھوٹے سے چھوٹے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک اس کی طرف لوٹ کر جانے والے. انہی چیزوں کو جب صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے نا، ایک دفعہ کسی یعنی کوئی لیمپ بجھ گیا، یعنی چراغ بجھ گیا، تو اس موقع پر جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا گیا تو کہنے لگے اچھا یہ بھی کوئی بات ہے جس پر انا للہ پڑھا جائے. تو بات یہ ہے کہ کچھ بھی جب چھوٹے، کچھ بھی جس وقت انسان کو تکلیف پہنچے تو انسان جو ہے نا اپنی ریالٹی پہ پلٹ ہے، اس وقت کا میسج کام آتا ہے. اور بہت زیادہ جو چیز کام آنے والی ہے کہ ہر وقت اس کی ایگو کا ٹوٹنا جو ہے نا، بیسیکلی یہ بھی یعنی انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے اور اس وقت انسان اس کے اوپر سیٹسفائیڈ بھی ہوتا ہے جس وقت انسان کو موت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات اور جنت میں جانے کی بات یاد رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یاد دلاتے تھے، ایک دفعہ ایک مردہ بھیڑ کو دیکھ کے تو آپ نے کہا کہ اچھا آپ میں سے کون ہے جو اس کو 2 درہم کے عوض خریدنا چاہے گا. کان اس کا کٹا ہوا تھا تو آپ سے کہا گیا کہ ہم تو اسے یعنی اگر یہ ٹھیک ٹھاک بھی ہوتے تب بھی نہ خریدتے، یعنی زندہ ہوتی تب بھی نہ لیتے کہ اس کا کان کٹا ہوا، اب یہ مردہ اسے کون خریدے گا. آپ نے فرمایا دنیا کی حقیقت جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ اس مردہ بھیڑ کے بچے جیسی بھی نہیں. تو دوسری چیز جو ہے نا وہ دنیا کی حقیقت ہے، اس کی بے ثباتی ہے. ہر دن ہمیں یہی یاد دلاتا ہے. بھلا اسے موت کیسے نہیں یاد آئے گی جو رات کو سوتے ہوئے کہے گا اللہم بسمک اموت و احیا؟ اسے کیسے نہیں یاد آئے گا جو ہر صبح اٹھ کے کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. تو یہ زندگی موت کی باتیں ہماری تو دعاؤں میں رکھ دی گئی. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر.